ٹاپک ہے وہ کانگریسی وزارتوں کے حوالے سے ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ہندوستان میں جو آئینی تحریک کے حوالے سے بات کی تھی، جو اس کی آئینی تاریخ تھی کہ 1909 سے لے کر 1935 کے ایکٹ تک، اور اس پھر ایکٹ کے نتیجے میں جو وزارتیں بنی تھی اور ان وزارتوں میں مسلمانوں پر کتنا ظلم ستم کیا گیا یا ان میں مسلمانوں کا کتنا عمل دخل تھا، یہ ہم نے مختصراً اس کو دیکھا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت ہندوستان میں جو انتخابات ہوئے اس میں 11 صوبوں میں 7 وہ صوبے تھے جہاں ایبسلیوٹ کانگریس کی حکومت تھی، 4 وہ صوبے تھے جہاں کانگریس نواز مسلمان سیاسی جماعتوں کی حکومت تھی، یعنی وہ سیاسی جماعتیں، وہ مسلمان جو ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے اور متحدہ ہندوستان کے خواہش مند تھے۔ لہذا کانگریس نے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو، آل انڈیا مسلم لیگ کو، ان 4 صوبوں میں بھی اقتدار سے محروم کر دیا۔ کانگریسی وزارتیں فل فلیج تھیں، وہ یہ سمجھتی تھی کہ ان کو ہندوستان میں حکومت کرنے کا موقع پہلی مرتبہ ملا ہے، اور وہ شاید یہ محسوس کر رہے تھے کہ تقریباً 750 سال تک مسلمانوں نے ہندوستان پر حکمرانی کی ہے اور وہ ہندو ان کے ماتحت رہے، ان کی رعایا رہی ہے، لہذا وہ اپنے تئیں وہ تمام بدلے دینا چاہتے تھے جو کہ ان کے خیال میں، ان کے ذہن میں مسلمان ان کے ساتھ سلوک کرتے رہے تھے۔ مختلف ایسے ایشوز ہیں جو کہ بڑے کامن بھی رہے ہیں، جیسے ذبیحہ گاؤ پر پابندی کا ایشو آ جاتا ہے، جیسے اردو زبان کے خاتمے کے لیے تحریک آ جاتی ہے، یا پھر جیسے مسلمانوں کے مذہبی رسوم و روایات پر حملے شروع کر دیے گئے، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں پر معاشرتی دباؤ ڈالا گیا، مسلمانوں پر انتظامی دباؤ ڈالا گیا کہ انتظامی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی دباؤ کے تحت آ کر وہ اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب کو قبول کر لیں یا ہندوؤں کی اطاعت قبول کر لیں۔ 3-4 ایشوز ایسے تھے جو کہ ہندوستان میں اس سے پہلے اتنے جوش و خروش کے ساتھ دیکھنے میں نہیں آئے تھے۔ ان میں سب سے اہم جو تھا وہ ودیا مندر اسکیم تھی، یعنی مندر کے اندر تعلیم دینا۔ جس طرح ہمارے ہاں مکتب اسکول ہوتے ہیں دیہاتوں میں، قصبوں میں، اسی طرح ہندوؤں نے مختلف مندروں میں بچوں کو تعلیم دینا شروع کر دی، رسپیکٹو کہ وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس مندر میں ایسا ماحول فراہم کیا جس کو دیکھ کر کوئی بھی شخص نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے تعلیم کی جگہ ہو سکتی ہے، یعنی وہ پورا کلچر انہوں نے، تہذیب و ثقافت مندر کے اندر جو ہے وہ ہندوؤں کی اجاگر کرنے کی کوشش کی، جس میں مورتیاں رکھی جاتی ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے بت رکھے جاتے ہیں، جس میں ان کی تمام رسوم و روایات یا رواجات جو ہیں ان کی عکاسی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت تھا۔ مندر میں اسکول کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مندر میں تعلیم دینے والا ہندو استاد اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دے، اور چھوٹے بچوں کو جن کے ذہن ابھی بالکل نشو و نما کے مراحل میں ہوتے ہیں، امیچور ہوتے ہیں، ان پر دباؤ ڈال کر ایسی رسم و روایات پر مجبور کرنا
جن کی کہ مسلمانوں کے مذہب میں، اسلام میں اجازت نہیں تھی۔ جب ایک بچہ چھوٹی عمر کا ہوگا اور وہ مندر کے اندر آئے گا اور وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھے گا تو یقینی طور پر اس کے ذہن میں ایک تاثر اجاگر ہوگا کہ شاید یہ بھی ان کے مذہب کا حصہ ہے کہ مورتیاں بھی ہوں گی، سانپ بھی رکھے ہوئے ہوں گے، بندر بھی ہوگا، گائے کو بھی پوجنے کے لیے اس کی ڈمیاں بنائی ہوئی ہوں گی یا مورتیاں رکھی ہوئی ہوں گی، اور مسلمان بچوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ مورتیوں کی پوجا میں شامل ہوں، ان پر کمپلسری ایجوکیشن کے طور پر یہ لاگو کر دیا جائے، اور ہندوؤں کی طرح ان کے لباس پہننے پر مجبور کیا جائے، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو کہ وہ ہندو مذہب میں رہتے ہوئے شودروں کے ساتھ کرتے ہیں، اچھوتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی انہیں کمتر قوم کے طور پر ثابت کرنا۔ یہ ایک ایسا سلسلہ تھا، یا ہندوستان میں کانگریسی وزارتوں کے مظالم کی یہ ایک ایسی داستان تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ چھوٹے بچوں کو ہندوؤں کی تعلیمات سے آگاہ کر کے ان میں ہندو تہذیب و ثقافت کو اجاگر کر کے آپ ان کا مستقبل جو ہے وہ خاصی حد تک تاریک کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ معاشی، مذہبی، سماجی طور پر مسلمانوں سے کچھ علیحدہ ہی سے ہوگا۔ اسی ودیا مندر اسکیم کی روشنی میں جو واردہ اسکیم بنائی گئی، جس کو ہندوستان میں ایجوکیشن پالیسی کہا جاتا ہے، جو گاندھی جی کی سرپرستی میں بنائی گئی تھی، جس کے تحت 7 سال سے لے کر 14 سال تک کے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا لازمی تھا، اور مقصد کیا تھا کہ متحدہ ہندوستانی قومیت کی تعمیر، یعنی بچوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے کہ متحدہ ہندوستان میں ہی ہماری بقا ہے، اور ہندوستان میں جمہوریت کا تصور جو ہے وہ سب کے مل جل کر اکٹھا رہنے سے ہے۔ مذہب کو اس میں سے نکال دیا گیا اس ایجوکیشن پالیسی میں، تاکہ مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کی بھی جو تقسیم کا کنسیپٹ اجاگر نہ ہو، اور تمام مذاہب کو ایک مذہب ثابت کرنے کی کوشش کی، جس طرح کہ اس سے پہلے اکبر بادشاہ کے دور میں تمام مذاہب کو ملا کر ایک مذہب دین الہی بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسی طرح گاندھی کی مورتی کی پوجا لازمی قرار دے دی گئی کہ جو گاندھی کی مورتی کی پوجا نہیں کرے گا وہ سرکاری دفاتر میں نہیں جا سکے گا، تعلیمی اداروں میں اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، عدالتوں میں نہیں جا سکیں گے، اور یہاں تک کہ ہندوستان میں سی پی کے ایک قصبہ تھا، وہاں گاندھی کے یوم پیدائش پر بچوں کے ساتھ ان کے والدین کو بھی بلایا گیا کہ وہ آ کر گاندھی کی بت کی پوجا کریں، یعنی کمپلسری ان پر کر دیا گیا کہ وہ گاندھی کی مورتی کی پوجا کریں۔ یہ اگر تعلیمی اداروں میں مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہاں پر گاندھی کی مورتی رکھی جاتی ہے، تو صرف ہندوؤں پر اس کو لازم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کو مورتی کو پوجا کرنا چاہیں، اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یا دیگر مذاہب کے لوگوں کے لیے اس میں کوئی ایسی کمپلشن نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ، لیکن کانگریسی وزارتوں کی جو اٹراسٹیز تھیں، جو سیاہ کاریاں تھیں، اس میں بھی یہ ایک سیاہ دور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ترنگا جھنڈا یہ بھی ایک ایسا معاملہ تھا جو کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ متعارف ہوا اس کانگریسی وزارتوں کے تحت، کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا جھنڈا اس کا سرکاری جھنڈا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ہر دور میں مختلف سیاسی جماعتیں حکمرانی کرتی رہی ہیں، لیکن وہ اس سیاسی جماعت کا جھنڈا ہوتا ہے۔ پاکستان کا قومی جھنڈا ایک ہی ہے، سیاسی جماعت کوئی بھی آئے۔ لیکن کانگریس نے تمام جگہوں پر اپنے دور وزارت میں جو کانگریس کا ترنگا جھنڈا تھا، 3 رنگ والا جھنڈا تھا، اس کو تمام پبلک پلیسز پر لہرانے کا حکم دے دیا۔ یعنی یہ جو انگریزوں کا سرکاری جھنڈا تھا جس کو یونین جیک کہا جاتا تھا، اس کی جگہ
انہوں نے اس جھنڈے کو سرکاری حیثیت دینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ بندے ماترم ایک قومی ترانہ بنا دیا گیا۔ بھارت میں وہاں کے لوگوں کی، وہاں کے جو ہندو اکثریت تھی یا وہاں کا جو ہندو اکثریت کا مذہب تھا ہندو، اس کے بارے میں بہت سارے غیر اخلاقی باتیں اجاگر کی گئیں۔ غیر اخلاقی اس حوالے سے کہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ مثال کے طور پر بھارت کی سرزمین کو ماں کہا گیا اور کہا گیا ماں ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ وہ ترانہ تھا جس میں کہ مسلمانوں کے آباء و اجداد کو، مسلمانوں کے ثقافت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تمام سرکاری و غیر سرکاری تقریبات میں اس کو گانے کا فیصلہ کیا گیا، یہاں تک کہ اسمبلی کے جلسے میں بھی یہ ترانہ سنایا جاتا۔ حالانکہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریزوں نے انتخابات کے نتیجے میں اس وقت اکثریت حاصل کرنے والی سیاسی جماعت کو اقتدار منتقل کیا تھا۔ اقتدار ابھی انہوں نے چھوڑا نہیں تھا۔ یہ ترانہ اسکولوں میں بھی گایا جاتا، ان اسکولوں میں جہاں مسلمان بچے پڑھتے تھے، اور انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ ہندوؤں کی طرح جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے مظالم تھے جو کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر کیے گئے ان وزارتوں کے نتیجے میں 1939 میں کانگریسی وزارتیں مستعفی ہو گئیں۔ کیوں ہو گئیں؟ کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ انگریز ان کو کلی طور پر اختیارات منتقل کر دیں۔ وہ محکمے جیسے وزارت خارجہ ہے، وزارت دفاع ہے، یا کرنسی ہے، مواصلات ہے، یہ وہ محکمے تھے جو انگریزوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور ہندو یہ چاہتے تھے، کانگریس یہ چاہتی تھی کہ وہ تمام کے تمام اختیارات کانگریسی وزارتوں کو منتقل کر دیں۔ اور یہ 2 سالوں میں کانگریسی وزارتوں کی جو صورتحال تھی، اس کی کارکردگی تھی، ان کے جو مظالم تھے، وہ مسلمان پر ہونے والے مظالم کی اس ساری داستان کو انگریز جو ہے وہ بڑی خاموشی سے آبزرو کر رہا تھا، اور یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر کے ہندوستان کو چھوڑ جاتا۔ لہذا دسمبر 1939 میں جب کانگریسی وزارتیں نے استعفیٰ دیا تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ یوم نجات منائیں، یعنی انہیں ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری رپورٹس آئیں، پیر پور کمیٹی رپورٹ آئی، شریف کمیٹی رپورٹ آئی، جس میں ان مظالم کی داستانیں جو ہیں وہ رقم کی گئیں، اور جس طریقے سے کانگریسی دور اقتدار میں مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، ان تمام چیرہ دستیوں کی وضاحت کی گئی تھی جو کہ کانگریس نے اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ کی، ان تمام ظالمانہ پالیسیوں کی مسلمان مخالف قوتوں کے حوالے سے۔ اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ان رپورٹس کو منظر عام پر لا کر آئندہ کا لاہ عمل تیار کیا جا سکے۔ اور 1940 میں ہی آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، اور اس سالانہ اجلاس میں، جو کہ 27واں سالانہ اجلاس کہلاتا ہے، لاہور میں ہوا، اور اس تاریخی اجلاس میں قائد اعظم نے ایک صدارتی خطبہ دیا، یعنی قائد اعظم کی زیر صدارت یہ اجلاس لاہور میں ہوا۔ 22 مارچ 1940 کو شروع ہوا، اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد پیش مولوی اے کے فضل الحق نے کی تھی، جن کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، اور اس قرارداد کو قرارداد لاہور کہا گیا، لیکن ایسا پروپیگنڈا ہوا ہندو میڈیا کی طرف سے، انگریزوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، کہ انہوں نے اس قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم کر دیا، اور کہا گیا کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور یہ وہ سازش ہے جس پر کہ عمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی جو ہے وہ ہندو اس پر عمل ہونے دیں گے۔ حالانکہ مسلمانوں کی بھی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ کوئی بھی
آئینی منصوبہ قابل عمل نہ ہوگا، نہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہوگا جب تک کہ اس قرارداد لاہور کی پیش کردہ قرارداد کے نکات پر عمل نہ کیا جائے۔ وہ قرارداد کیا تھی کہ جغرافیائی طور پر متصل اکائیوں کو جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیونٹ ہیں ایسی حد بندی دے دی جائے ان خطوں پر مشتمل کہ جہاں آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ان آبادی کے لحاظ سے اکثریتی علاقوں کو ملا کر علیحدہ آزاد مملکتیں بنا دی جائیں۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ تقسیم کے بعد، ہندوستان کی جب تقسیم ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہندوستان میں موجود اقلیتیں ہیں، یعنی وہ مسلمان جو کہ ان متصلہ علاقوں میں رہائش پذیر یا ان متصلہ علاقوں کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے کسی طریقے سے پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے، تو پھر اس صورت میں ان اقلیتوں کا بھی ہندوستان میں تحفظ کیا جائے گا۔ یعنی یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک سیکورٹی کے طور پر قرارداد سمجھی جاتی ہے کہ وہ مسلمان جو متصلہ علاقوں کی وجہ سے پاکستان کی شکل اختیار کر جائیں گے، وہ مسلمان جو کہ پاکستان کی تحریک میں شامل ہیں لیکن وہ پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے حقوق کے تحفظ کی بھی اس قرارداد میں بات کی گئی۔ اور پھر کہا گیا کہ ان کے علاوہ کسی بھی تقسیم کو یا اسکیم کو قبول نہیں کیا جائے گا، یہ جو مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی۔ اور یہ قرارداد لاہور کا پس منظر اگر ہم دیکھیں تو علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے جو 1930 میں انہوں نے الہ آباد کے مقام پر دیا تھا، اسی کی روشنی میں پھر 1933 میں چودھری رحمت علی نے لفظ پاکستان جو ہے وہ متعارف کروایا تھا، اور اسی کی روشنی میں پھر یہ قرارداد لاہور، یعنی یہ ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، اور یہ وہ تسلسل تھا جس کے نتیجے میں انگریزوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہوا تھا کہ وہ نہرو رپورٹ آنے کے بعد کوئی از خود فارمولہ دے دیتے یا گول میز کانفرنسوں میں یک طرفہ طور پر فیصلہ کرتے ہوئے کوئی 1935 کا ایکٹ دے دیتے، یا پھر کانگریسی وزارتوں کو فل فلیج اختیارات دے دیتے۔ یہ انگریزوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ کانگریس کا اس پر شدید رد عمل تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ گاندھی جی نے بھی اور دیگر جو ان کے قائدین تھے ان سب نے یہ مطالبہ کیا کہ اس تقسیم کو جو ہے وہ ہم تسلیم نہیں کرتے، یہاں تک کہ راج گوپال اچاریہ جو کہ ہندو رہنما تھا اس نے کہا کہ جناح کا مطالبہ تو ایسے ہے کہ ایک گائے 2 بھائیوں کی ملکیت ہو اور اس کو کاٹ کر تقسیم کر دیا جائے، یعنی یہ نہ تقسیم کرنے والی بات تھی ایسی مثال دے کر۔ تو اسی طرح قرارداد پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں ہم آج بھی ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان مناتے ہیں کہ اس قرارداد کی منظوری سے خطبہ الہ آباد میں دیے گئے علامہ اقبال کے خواب کو ایک عملی حیثیت حاصل ہو گئی کہ ایک واضح نصب العین مل گیا، اور اس واضح نصب العین کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کی آئندہ سیاسی زندگی کا لاہ عمل کیا ہوگا، اور ان کے سامنے اب ایک واضح نظریہ تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ہندوؤں کے معاشی اور سیاسی غلبہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ قرارداد پاکستان جو ہے وہ جس وقت پیش کی گئی اس وقت دوسری عالمگیر جنگ لڑی جا رہی تھی، اور انگریزوں کے لیے 2 محاذوں پر لڑنا اتنا آسان کام نہیں تھا کہ وہ عالمگیر طور پر جو ہے وہ ورلڈ لیول پر ایک بہت بڑی عالمی جنگ میں شامل ہوں، اور پھر ان کی کالونیوں میں سے کسی ایک کالونی میں انہیں مسائل، مشکلات یا فسادات کا یا خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی دوران 1942 میں برٹش گورنمنٹ نے ہندوستان میں ایک مشن بھیجا جس کو کرپس مشن کہا جاتا ہے۔ سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن بھیجا، اور یہ
کچھ لالی پاپ آپ کہہ لیں انہوں نے آ کر ہندوستانیوں کو دیے، کچھ تجاویز اگر ہم کہیں تو یہ تھوڑا سا زیادہ مثبت ہوگا کہ جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کو مکمل آزادی دے دی جائے گی، یعنی اس بات کا اندیا دے دیا گیا کہ ہندوستان کو جنگ کے خاتمے کے بعد آزاد کر دیا جائے گا، لیکن ابھی یہ پہلو وضاحت طلب تھا کہ ہندوستان کو آزاد کیا جائے گا یا ہندوستان کو تقسیم کر کے آزاد کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت میں دفاع کے علاوہ باقی تمام محکمے ہندوستان کے سپرد کیے جائیں گے، یعنی ابھی وہ اب بھی دفاع جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اور پھر یہ کہا گیا کہ ان تجاویز کو یا تو مکمل طور پر منظور کیا جائے یا رد کر دیا جائے۔ اب مسلمان اس کو تقسیم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ صوبوں کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں ہندوستان کی واضح تقسیم کی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی۔ لہذا 9 اگست 1942 کو کانگریس نے بمبئی میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کر دیا، یعنی کانگریس نے بھی ان تجاویز کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جس طرح کہا گیا کہ جنگ کے خاتمے پر ہندوستان کو مکمل آزادی دے دی جائے گی، لیکن یہ ایک مبہم تھا کہ وہ آزاد کریں گے یا پھر ہندوستان میں وہ 2 مختلف ریاستیں بنا کر آزاد کریں گے۔ کانگریس نے ان تجاویز کے رد عمل کے طور پر کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ہے وہ شروع کر دی۔ 9 اگست 1942 کو کانگریس نے اس تحریک کا آغاز کیا بمبئی میں، اور ان کو مسلمانوں سے قائد اعظم نے مسلمانوں کو اس سے علیحدہ رہنے کے لیے کہا، اور کہا کہ ہندوستان پر ایک ہندو راج مسلط کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یعنی اگر ان کی اس تجویز پر عمل کیا جائے کہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک چلائی جائے تو پھر حال جو ہے ویسے ہی ہوگا جیسے تحریک خلافت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کو ہجرت کے لیے مجبور کر دیا گیا تھا، تحریک عدم تعاون میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا تھا، جو سودیشی تحریک شروع کی گئی تھی اس میں بھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اور مسلمانوں نے کوئٹ انڈیا کے جواب میں جو نعرہ لگایا وہ بڑا کلیئر تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ، یعنی وہ چاہتے تھے کہ انڈیا چھوڑ دو۔ ہندوؤں نے کہا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ دیں، لیکن مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ انگریز ہندوستان کو تقسیم کرنا چھوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں بڑی قوتیں، دونوں سیاسی جماعتیں، دونوں قومیں ہندوستان سے انگریزوں کا نکل جانا جو ہے وہ اس پہ رضامند تھیں، لیکن انگریزوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کر کے ہندوستانیوں کے اقتدار منتقل کر کے وہ چلے جائیں، اور جبکہ مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کو تقسیم کریں اور پھر جو ہے وہ ہندوستان سے چلے جائیں۔ 1945 میں برطانیہ نے جرمنی فتح کر لیا، برلن فتح کر لیا، اور پھر اس نے جو ہے وہ شملہ میں جون 1945 میں تمام پارٹیوں کے رہنماؤں کی کانفرنس بلائی، مسلم لیگ، کانگریس اور عیسائیوں کی طرف سے، سکھوں کی طرف سے، پارسیوں کی طرف سے جو ہے رہنما شریک کیے گئے، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں 2 واضح سیاسی جماعتیں تھیں۔ قائد اعظم کے بقول کانگریس ہندوؤں کی نمائندہ سیاسی جماعت تھی، اور مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی۔ یہ واحد نمائندہ جماعت سے مراد یہ ہے کہ جو نظریاتی طور پر ان تمام دیگر چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں سے علیحدہ تھیں، جو کہ مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں تھیں لیکن ہندوستان کی تقسیم کی خواہش مند نہیں تھی، جیسے جس میں مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر آ جاتا ہے، عبدالغفار خان کا ذکر آ جاتا ہے، عبدالصمد اچکزئی کا ذکر آ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے رہنما اس میں آ جاتے ہیں جنہوں نے اپنی سیاسی جماعتیں بنائی ہوئی تھیں لیکن وہ مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعتیں تھیں۔ 1946 میں انتخابات ہوئے، قائد اعظم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ مسلم لیگ کو ووٹ دیں۔ اب یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو ووٹ دیں، یہ بڑا کلیئر ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ اور ہے
اور مسلمان اور ہیں، یعنی مسلمان وہ کنسیڈر کیا جائے گا جو مسلم لیگ میں ہے۔ اس لیے کہ تقسیم ہندوستان میں دو واضح نظریات کی تھی، اور وہ واضح نظریات کیا تھے کہ جو ہندوستان کی تقسیم چاہتے تھے، اور وہ مسلمان جو ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، اور کانگریس بھی چونکہ ہندوستان کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے تھے، لہذا کانگریس اور کانگریس نوا مسلمانوں کے درمیان نظریاتی طور پر جو ہے وہ ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ اس لیے انتخابات میں قائد اعظم نے مسلمانوں سے ایک واضح طور پر کہا کہ وہ مسلم لیگ کو ووٹ دے کر اپنے آپ کو ایک الگ قوم ثابت کریں، اور ظاہری بات ہے جس کی بنیاد پر کامیابی اگر حاصل ہو جاتی تو اس کی بنیاد پر پھر ایک علیحدہ مملکت کے لیے جدوجہد جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی۔ بہت ساری، جیسے میں نے کہا کہ مجلس احرار، جمعیت علماء ہند، شیعہ کانفرنس، خاکسار تحریک، سرخ پوش تحریک، یونسٹ پارٹی، یہ ساری مسلمانوں کی سیاسی جماعتیں تھیں، یہ ساری مسلم لیگ کے خلاف، یہ ساری پرو کانگریس تھیں، اور انتخابات میں یہ ثابت ہوا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، کیونکہ مرکزی اسمبلی میں 30 نشستیں تھیں مسلمانوں کی، جو 30 کی 30 مسلمانوں نے جیت لیں، کامیابی حاصل کی، اور صوبائی اسمبلیوں کی 492 نشستیں تھیں، جن میں 428 نشستیں جو ہیں وہ مسلم لیگ نے جیتیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نشستیں صوبائی سطح پر دیگر مسلمان سیاسی جماعتوں کو حاصل ہوئیں، لیکن ان کی تعداد بھی آٹے میں نمک کے برابر تھی، جبکہ مرکزی اسمبلی کی تمام نشستیں جو ہیں وہ مسلمانوں نے جیت کر بہت سارے مخالف مسلمانوں کی ضمانتیں تک ضبط کروا دیں۔ سندھ اور بنگال میں مسلم لیگ کی وزارتیں قائم ہو گئیں، سرحد میں NWFP جس کو کہا جاتا تھا، مسلم لیگ کو شکست ہو گئی۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک دھاندلی یا اس طرح کا شور جو ہے یہ اس وقت بھی ہوتا تھا، اور ایسے معاملات سیاست کا حصہ ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر برطانیہ میں جو لیبر پارٹی تھی، جو برسر اقتدار تھی، اس نے 3 ارکان پر مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا، یعنی برطانیہ میں جو کابینہ تھی اس کے 3 ارکان پر مشتمل ایک وفد جو ہے وہ ہندوستان بھیجا، جس میں لارڈ پیتھک لارنس، سر اسٹیفرڈ کرپس اور مسٹر A.V. الیگزینڈر جو ہے وہ شامل تھے۔ 1946 میں یہ ہندوستان آئے تاکہ کسی ایسے قابل عمل فارمولہ پر ہندوستانیوں کو تیار کریں جس کے تحت ہندوستان میں اقتدار کی منتقلی کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ اب یہ مشن جب ہندوستان پہنچا تو اس نے ایک منصوبہ پیش کیا اور عارضی حکومت کی تجویز دی۔ اپنے منصوبے میں جو اس نے تجاویز دیں وہ یہ کہا گیا کہ متحدہ ہندوستان ایک وفاقی حکومت ہوگی، اور اس میں تمام صوبے اور ریاستیں شامل ہوں گی، جس کے پاس صرف دفاع، امور خارجہ اور رسل و رسائل یعنی کمیونیکیشن کے محکمے ہوں گے۔ 3 چھوٹے گروپ ہوں گے جو مذہبی بنیادوں پر بنیں گے، گروپ A، گروپ B اور گروپ C، یعنی ایک وفاق ہوگا، وفاق کے ماتحت 3 گروپس ہوں گے، اور پھر ان گروپوں کے ماتحت جو ہے وہ صوبے ہوں گے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں واحد ڈبل فیڈریشن کا کنسیپٹ ہے کہ ایک یونین ہوگی جس کو وفاق کہا گیا، وفاق کے ماتحت 3 صوبے ہوں گے اور 3 گروپس ہوں گے، گروپ A، گروپ B اور گروپ C، اور پھر ان 3 گروپوں کے آگے صوبے ہوں گے۔ جیسے گروپ A میں وہ تمام صوبے شامل تھے جو کہ ہندوؤں کی اکثریت کے تھے، گروپ B میں یا گروپ 2 میں وہ صوبے شامل تھے جن میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور وہ پنجاب، سندھ، NWFP اور بلوچستان تھے، اور گروپ C یا گروپ 3 جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے تھے جن کو بنگال اور آسام کہا جاتا ہے۔ یعنی مرکز براہ راست
صوبوں سے پوچھنے کا مجاز نہیں ہے اور صوبے براہ راست مرکز سے اپنے حقوق اور اختیارات مانگنے کے مجاز نہیں ہیں۔ درمیان میں وہ گروپس موجود ہیں، مرکز گروپ سے پوچھے گا، گروپ صوبے سے پوچھیں گے، صوبے اپنے گروپ سے مانگیں گے اور گروپ جو ہے فردر اپنے مرکز سے مطالبات طلب کرے گا۔ اور کہا گیا کہ 10 سال کے لیے ایک عارضی حکومت ہوگی جس میں 5 کانگریس اور 5 مسلم لیگی نمائندے شامل ہوں گے، علاوہ ازیں چھوت، پارسی، سکھ اور عیسائیوں کا بھی ایک نمائندہ شامل کیا جائے گا۔ تقریباً 10 سال بعد صوبوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ اپنی دستوری حیثیت جو ہے وہ تبدیل کر لیں۔ اب 10 سال کے بعد اگر دستوری حیثیت تبدیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال کے بعد ہندوستان میں تقسیم کی بات ممکن ہو سکتی تھی، یعنی ہندوستان کو 10 سال کے بعد ان صوبوں کی روشنی میں پاکستان کا قیام ممکن نظر آ رہا تھا، اور ہر پارٹی کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ پورے کا پورا فارمولہ قبول کرے یا پھر مسترد کرے، اور اس میں کوئی پارشلی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی الٹریشن نہیں ہوگی، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ شق نمبر 3 مجھے قبول نہیں ہے باقی سارا فارمولہ قبول ہے، یا شق نمبر 5 مجھے قبول نہیں ہے اور باقی تمام شقیں قبول ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جو پارٹی سے مسترد کرے گی اسے حکومت میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ شق تھی جس کے تحت پابند کر دیا گیا تھا کہ حکومت صرف اسی کو ملے گی جو ان تمام شقوں کو یا تو قبول کرے گا، اور وہ سیاسی جماعت اقتدار سے باہر ہو جائے گی جو ان شقوں کو قبول نہیں کرے گی۔ کانگریس نے یہ کہہ کر کہ صوبوں کی مذہبی بنیاد پر گروپ بندی کی گئی ہے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مذہبی بنیادوں پر یہ کہ ایک گروپ وہ بنایا گیا تھا جس میں تمام ہندوؤں کی اکثریت کے صوبے شامل تھے، اور 2 گروپس وہ بنائے گئے تھے جن میں کہ مسلمانوں کی اکثریت کے صوبے شامل تھے۔ مسلم لیگ نے اسے تسلیم کر لیا، باطل نخواستہ صرف ایک شق کی وجہ سے۔ وہ شق کون سی تھی کہ 10 سال کے بعد پاکستان بننے کے امکانات روشن تھے۔ اس صورت میں پورا پنجاب اور پورا بنگال جو ہے وہ پاکستان کو مل جاتا، لیکن انگریزوں نے مسلم لیگ کے اس تمام شقوں کے قبول کرنے کے معاہدے فارمولے کے باوجود اقتدار منتقل کرنے سے انکار کر دیا۔ شاید ان کے ذہن میں کانگریسی وزارتوں کا ریکارڈ سامنے تھا کہ کس طریقے سے ایک سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت پر ظلم و ستم کیے، اور برطانیہ کی یہ کوشش تھی کہ ہندوستان میں مخلوط حکومت قائم کی جائے، جس میں نہ صرف یہ کہ کانگریس یا ہندوؤں کو شامل کیا جائے بلکہ تمام دیگر چھوٹی اقوام اور سیاسی جماعتوں کو بھی شمولیت کی دعوت دی جائے، جس میں اچھوت، سکھ، عیسائی، پارسی تمام شامل تھے۔ لہذا کانگریس کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر کے ایک مخلوط حکومت بنا دی گئی، جس میں کانگریس، مسلم لیگ کے علاوہ دیگر چھوٹی اقوام کو شامل کیا گیا، اور ایک 14 رکنی جو ہے وہ کابینہ بنا دی گئی۔ لیکن یہ جو مخلوط حکومت تھی بالکل ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھی، اس لیے کہ نظریاتی طور پر تمام میں بڑا شدید اختلاف پایا جاتا تھا، اور جس سیاسی جماعت کے پاس جو وزارت تھی وہ اپنی وزارت کے ذریعے جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر کہ ہندوستان میں یہ حکومت زیادہ دیر چلتے نظر نہیں آ رہی، تو برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کو ہندوستان سے واپس بلوا لیا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ ایک اور وائسرا ہند بنا کر بھیجا گیا جس کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کہا جاتا ہے۔ 22 مارچ 1947 کو اس نے ہندوستان کے وائسرائے کا عہدہ سنبھالا، اور
گفت و شنید کے ذریعے ظاہر ہے کہ اس کی وابستگی، اس کا رجحان، اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ کانگریسی رہنماؤں کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر تھا، لہذا اس نے ان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا یا ایک منصوبے کو عملی شکل دینے کی کوشش کی کہ اس کابینہ مشن کی روشنی میں کہ اختیارات جو مرکز کے پاس ہوں گے، پھر گروپس ہوں گے، پھر اس کے آگے صوبے ہوں گے، تو اس نے 3 جون 1947 کو ایک منصوبہ پیش کیا جس کو 3 جون 1947 کا منصوبہ کہا جاتا ہے، اور پاکستان کا اصول اس میں اصولی طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن یہ کن گراؤنڈز پر تسلیم کیا گیا، اس کی کیا قیمت چکانا پڑی، یہ 3 جون 1947 کے منصوبے میں آ جاتا ہے کہ کہا گیا کہ انتقال اقتدار اسی سال یعنی 1947 میں ہوگا، اور پنجاب اور بنگال کو جو ہے وہ مشرقی اور مغربی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی یہ وہ قیمت تھی جو ہمیں 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت چکانا پڑی۔ یعنی کہا گیا کہ جو گروپ 1 ہے یا گروپ اے ہے، اس کو سارے کا سارا جو ہے وہ اس کو ہندوستان، آزاد ریاست ہندوستان بنا دیا جائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گروپ بی اور گروپ سی میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریتی صوبے تھے، لہٰذا ان کو مسلمان ریاستیں ڈکلیئر کر دیا جاتا، لیکن ان کی باقاعدہ کانٹ چھانٹ کی گئی، اور یہ وہ قیمت تھی جو ہمیں جو پاکستان کے اصولی موقف کو تسلیم کرنے کے بعد ہم نے جو کہا تھا کہ ہماری یہ جیت ہے، لیکن ہمیں قیمت کیا چکانا پڑی کہ کہا یہ گیا کہ پنجاب کو تقسیم کیا جائے گا مشرقی اور مغربی پنجاب میں، اور اس کے لیے ایک حد بندی کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو یہ فیصلہ کرے گا۔ یہ دیکھیں، یہ منصوبہ ہے، یہ پلان ہے، اس پر امپلیمنٹیشن ابھی بعد میں ہونی ہے۔ اور یہ پلان کیا تھا کہ پنجاب کو تقسیم کر دیا جائے گا، اور پنجاب کی تقسیم کے لیے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا جائے گا۔ اس باؤنڈری کمیشن میں 2 جسٹسز مسلمانوں کے ہوں گے، 2 جسٹس حضرات ہندوؤں کے ہوں گے، اور اس کو لیڈ کون کرے گا؟ سر سیرل ریڈ کلف جو ہے وہ ایک انگریز تھا وکیل، وہ اس کو ہیڈ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے بھی کہا کہ ترجیحی بنیادوں پر کانگریس کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، تو 2 کے ساتھ جس کا ووٹ تیسرا ہوگا اس کو اس میں عددی برتری آٹومیٹکلی حاصل ہو جائے گی، اور یہ عددی برتری کی امید جو ہے وہ مسلمانوں کو قطعی طور پر نہیں تھی۔ لہذا پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ سندھ کے بارے میں کہا گیا کہ سندھ کا فیصلہ وہاں کی صوبائی اسمبلی کے ارکان کریں گے اکثریت کے ساتھ کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ۔ اب سندھ مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ تھا، سندھ اسمبلی میں اکثریت بھی مسلمانوں کی تھی۔ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ سندھ اسمبلی کے ارکان مسلمان ارکان اکثریتی رائے سے یہ فیصلہ کریں گے؟ اس لیے کہ اس اسمبلی میں ان مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی جو کہ پاکستان نہیں بنانا چاہتے تھے، یا وہ مسلمان تھے جو ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح صوبہ سرحد میں NWFP میں کہا گیا کہ وہاں ریفرینڈم کروایا جائے گا، حالانکہ وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت تھی اور اس کی بنیاد پر، لیکن چونکہ کانگریس نواز مسلمان وہاں پر موجود تھے، خدائی خدمتگار تحریک وہاں پر موجود تھی، ایسے مسلمان موجود تھے جو کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے، لہذا وہاں بھی یہ شرط رکھ دی گئی کہ ریفرینڈم کروایا جائے گا، اس کے نتیجے میں جو فیصلہ ہوگا۔ اور پھر بلوچستان چونکہ ابھی اس کو صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، وہ بھی مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا، لیکن وہاں بھی اچکزئی فیملی موجود تھی جو کہ ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتی تھی، لہذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ بلوچستان کا شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپلٹی اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ اب یہ وہ ایک گروپ تھا جو کہ مسلمانوں کی اکثریت کا گروپ تھا، اور اس کے بخیے ادھیڑ دیے گئے، اس کو کس طریقے سے کانٹ چھانٹ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ان کو مزید تقسیم کر کے یا یہاں پر ریفرینڈم کے ذریعے یا پنچایت کے ذریعے یا شاہی جرگے کے ذریعے جو ہے وہ مشکلات پیدا کی جا سکیں۔ اسی طرح جو تیسرا حصہ تھا بنگال اور آسام پر جو مشتمل تھا، یہ کہا گیا کہ بنگال میں بھی
تقسیم کروائی جائے گی، اس کے لیے حد بندی کمیشن بنایا جائے گا جو اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، کون سا حصہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوگا۔ ایک باؤنڈری کمیشن تشکیل دیا جائے گا، اور پنجاب کے باؤنڈری کمیشن کی طرح اس کی سربراہی بھی جو ہے وہ ریڈ کلف کرے گا، سر سیرل ریڈ کلف، اور اس میں بنگال میں موجود 2 جسٹس حضرات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہوں گے، اور 2 جسٹسز حضرات جو ہیں وہ کانگریس کی طرف سے ہوں گے، اور یہ 5 لوگ مل کر فیصلہ کریں گے کہ اس کی تقسیم جو ہے وہ کیسے کی جانی۔ اور جو وہاں کی جو صوبہ آسام تھا اس کے ضلع سلہٹ میں رائے شماری کروانے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی وہاں اگر آسام میں کچھ نہیں ملا تو پھر انہوں نے سلہٹ میں ہی رائے شماری کروانے کا فیصلہ کیا تاکہ مشکلات جو ہے وہ پیدا کی جا سکیں۔ اور پھر یہ کہا گیا نمبر 4 پہ، جو کہ کابینہ نیشنل پلان میں اس وفاق میں جو پرپوزلز دی گئی تھی اس میں شامل نہیں تھا، کہ ہندوستان میں جو ریاستیں ہیں، جو شاہی ریاستیں ہیں یا دیسی ریاستیں ہیں، ان کو اس بات کی آزادی ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں، ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں، یا وہ اپنی آزادانہ حیثیت کو برقرار رکھنا چاہیں، لیکن جغرافیائی صورتحال کے پیش نظر۔ یعنی وہ ریاست جس کی آبادی 10 لاکھ ہو لیکن اس کے بعد پاکستان کو ملنے والی سرحد تک جانے کے لیے 5-6 لاکھ ہندو ہوں، تو جغرافیائی طور پر اس ریاست کے لیے آزاد رہنا تو ممکن ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ اس کی شمولیت جو ہے وہ ممکن نہیں تھی۔ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں مسلمانوں کو کم سے کم ریاستیں درکار ہوتی، اور ہم نے آنے والے وقتوں میں دیکھا کہ ان ریاستوں پر بھی ہندوؤں کے ظلم و ستم جو ہے وہ جاری رہے، اور پھر جو ہے وہ اس منصوبے کو عملی شکل دی گئی۔ اور اس منصوبے کو عملی شکل کیسے دی گئی کہ پنجاب کی تقسیم کر دی گئی، حد بندی کمیشن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ پنجاب پاکستان کے ساتھ جائے گا، یہ پنجاب جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہوگا۔ بنگال کا فیصلہ بھی ایسے کیا گیا، ریفرینڈم ہوا صوبہ سرحد میں، اس ریفرینڈم میں بھاری اکثریت کے ساتھ وہاں کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے۔ صوبہ سندھ کی اسمبلی کے مسلمان اراکین نے اکثریتی رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں شامل ہوں گے۔ شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپلٹی کا فیصلہ بھی پاکستان کے حق میں تھا۔ بنگال کی تقسیم بھی کر دی گئی حد بندی کمیشن کے تحت، اور آسام کا جو ضلع تھا سلہٹ، اس میں بھی رائے شماری کا فیصلہ پاکستان کے حق میں آیا، اور وہ جو شاہی ریاستیں تھیں یا جو دیسی ریاستیں تھیں یا وہ رائل پرنسلی اسٹیٹس تھیں، انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ آزادی یا آزادانہ حیثیت کا فیصلہ کیا۔ ان کو ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم پاکستان کی ابتدائی مشکلات میں دیکھیں گے۔ یہ ان تمام چیزوں کے بعد برطانوی حکومت نے ایک ایکٹ پاس کر دیا جس کو انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ کہا جاتا ہے 1947، یعنی جس کے تحت ہندوستان کو آزاد کر دیا گیا، ہندوستان کو تقسیم کر دیا گیا، لیکن یہ منصوبہ پارلیمنٹ سے باقاعدہ طور پر منظور کروایا گیا، اور اس کے نتیجے میں برطانوی ہند جو تھا اس کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ان کے جو معاملات تھے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا۔ اگر دونوں ریاستیں چاہیں تو مل کر جو ہے وہ گورنر جنرل کا ایک عہدہ برقرار رکھ سکتی ہیں، مگر نہ دونوں کا گورنر جنرل علیحدہ علیحدہ ہوگا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت جو ہے وہ بالآخر 1947 میں 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا، جس کے تحت ہندوستان کو تقسیم کرتے ہوئے پاکستان کو ایک آزاد مملکت ڈکلیئر کر دیا گیا۔ تو یہ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگست کا مہینہ ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔